معزز سامعین کرام، یہ جو ٹڈیوں کا مسئلہ ہے، یہ جو ٹڈیوں کا دل آیا ہوا ہے، ہمارے کئی صوبوں میں آیا ہوا ہے، کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے، اور خاص کر ہمارے یہ صوبہ میں بھی کچھ خطے میں آ گیا ہے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے یہ عذاب ہے، اور عذاب سے ہی تعبیر کیا جا رہا ہے اس کو۔ تو دیکھیے، میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ صاحب یہ بھی ایک عذاب ہی کی شکل ہو یا عذاب ہو۔ دیکھیے، طرح طرح کا جو ہے اس طرح کی جو ہے کھیتیوں کو برباد کرنے کے لیے سونڈی، ٹڈی، یہ تو عام طور سے ہماری کھیتیوں میں لگتی ہیں، اس کی تعداد مان لیجئے زیادہ ہے۔ جیسے میں خود کھیتی کرتا ہوں، ہمارے گھر پہ کھیتی ہوتی ہے، کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے کچھ کیڑے ہوتے ہیں کہ ہماری کھیتیوں میں لگتے ہیں، اور وہ کھیتی ہماری ایک دن یا 2 دن کے اندر تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو کاشتکار میری تقریر سن رہے ہوں گے، وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، جڑ میں کیڑا لگتا ہے تو وہ پیڑ پورا سوکھ جاتا ہے، پودا دیمک کی شکل میں لگتا ہے، اچھا ٹڈی کی شکل میں بھی لگتا ہے، ایک پئی کی شکل میں لگتا ہے، ایک سنڈی کوپچ پہ آ کے لگتی ہے اس کی شکل میں بھی لگتا ہے۔ تو یہ طرح طرح کے کیڑے، طرح طرح کے ایسی یہ ایک مخلوق ہے کہ یہ اگر لگ جاتی ہے فصل پر تو فصل برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے پہلے اتنے مرض نہیں تھے تو پہلے فصلوں کے بھی اتنے مرض نہیں تھے، اب جو ہے طرح طرح کے یہ زیادہ تعداد میں، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ کا عذاب ہی ہے بھئی، ہو سکتا ہے کہ یہ اس خطے میں زیادہ ہوں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان کو چلنے کی قدرت دی ہے، یہ چل رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، ایک جگہ دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ ٹڈی کے اندر طاقت، ایک چھلانگ لگاتا ہے تو کئی قدم آگے بڑھ جاتا ہے، تو یہ ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو نقل و حرکت بھی کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ کسی طرح سے یہ فصلوں کے اوپر جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ وہ ہو، یہ ٹڈیوں کا دل، یا کوئی عذاب کہہ رہے تو میں اس سے بھی ایک دم انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ بہتر جانے، بھئی عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو عذاب ہی کی طرف نہ لے کے جایا جائے، بلکہ یہ ایک بیماری بھی کھیتی کی ہو سکتی ہے۔ اور عام طور سے کھیتیوں میں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں تو چھوٹے پیمانے پر ضرور آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کی سونڈیاں، طرح طرح کی ٹڈیاں، طرح طرح کے جو ہے یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پئی ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، دیمک ہوتی ہے، جو کھیتیوں کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اور کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر دکھنے میں نہیں آتا، سوکھے کا مرض لگتا ہے تو کھیتی ہماری سوکھ جاتی ہیں، بہت سی آپ نے کھیتیاں سوکھتی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ تو اس کو ایک طرف نہیں لے کے جایا جائے، ایک ہی طرف نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی تو اس کو ایک دم عذاب کے خانے میں رکھنا چاہیے، اور نہ ہی اس کو ایک دم انکار کر دینا چاہیے کہ نہیں صاحب یہ رب کا عذاب نہیں ہو سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ خالی کوئی فصل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں کسی وجہ سے، یا پھر یہ رب کا عذاب بھی ہو سکتا۔ جو ہمارے ملک کی کئی ریاستوں میں اپنا کوہرام مچائے ہوئے ہے، ایک طرح کی دہشت مچائے ہوئے ہے، بتانے میں آ رہا کہ جس درخت پر بیٹھ جاتا ہے اس درخت کو تباہ کر دیتا ہے، جس فصل جس کھیتی میں وہ دل بیٹھ جاتا ہے وہ کھیتی کو جڑ سے نیست و نابود کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ کھیتی کسی قابل نہیں رہتی۔ کہیں نہ کہیں محاسبہ کرو لوگوں، آؤ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو۔ دیکھیے، مجھے وہ یاد آ رہا ہے، ایک شخص کے باغ میں باغ کا مالک تھا، اور وہ بادشاہتوں کے زمانے ہوتے تھے، اس وقت بادشاہ ہوا کرتے تھے ملکوں کے، یہ سیکولر نظام اور یہ الیکشن والے نظام نہیں تھے، بادشاہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت یہ ٹڈی دل کا ایک طریقے کا عذاب آیا، اور یہ ٹڈی دل کا ایک طرح کا لوگوں کے اوپر یہ جو ہے پریشانی مسلط کی گئی، سب کے باغوں میں ٹڈیاں لگ گئیں، تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ایک شخص جو حکومت میں اپنا ایک عہدہ بھی رکھتا تھا، اس کا باغ ان ٹڈی دل کے دہشت سے اور ان کے حملے سے محفوظ رہا۔ لوگوں نے بادشاہ سے جا کر شکایت کی، حضور یہ جو آپ کا خاص آدمی ہے، اس نے اس ٹڈی دل کا کوئی اپائے نکال لیا ہے، اس نے کوئی ویکسین، اس نے کوئی دوائی ایجاد کر لی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے باغ پر اس دوائی کو لگاتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اس کے باغ پر ٹڈی دل کا کوئی اثر نہیں ہے، باقی اس کے آس پاس اور پڑوس کے جو جتنے باغات ہیں، جتنی فصلیں ہیں، سب تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہیں، لہذا اس کو سزا دی جائے، یہ سزا کا مستحق ہے۔ جب بادشاہ نے، اس وقت کے حاکم نے اس کو طلب کیا، اور جب اس کے دربار میں وہ حاضر ہوا، اس سے کہا گیا کہ تو نے کوئی ویکسین، اس ٹڈی دل کی کوئی دوائی تو نے ایجاد کر لی تھی، لیکن تو نے ہمیں نہیں بتائی، اس کی تجھ کو سزا دی جائے گی۔ تو نے اپنے باغ پر استعمال کر لی اور لوگوں کے باغ برباد ہوتے رہے، اس کا تجھ کو سزا دی جائے گی۔ عرض کرنے لگا، حضور
جو ویکسین اور جو دوائی میں نے اپنے باغ میں استعمال کی ہے وہ پتہ سب کو ہے، معلوم سب کو ہے، اب یہ اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ مجھے بھی معلوم ہے، انہیں بھی معلوم ہے، لہذا میں نے وہ استعمال کی، میں نے وہ یوز کی ویکسین، میرے باغ میں ٹڈی دل حملہ نہیں کر سکا، انہوں نے استعمال نہیں کی۔ حاکم پریشان، آخرکار کون سی ویکسین ہے کہ جس کے بارے میں سب کو پتا ہے اور تجھے بھی معلوم کوئی استعمال نہیں کرتا؟ عرض کرنے لگا حضور وہ ویکسین کا نام زکوٰۃ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے حفاظت کرو۔ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے گی اللہ اس مال کو محفوظ کر دے گا، پھر وہ مال کو نہ چور چرا سکے گا اور نہ وہ تمہارا مال تباہ و برباد ہو سکے گا۔ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، مجھے اپنے نبی کے قول پر یقین ہے کہ اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ ہمارے مالوں کی حفاظت کرے گا، تو اس وجہ سے میں نے زکوٰۃ نکالی ہے، میرے باغ میں ٹڈی دل کا کوئی اثر نہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ اس کا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ جب دیکھا گیا ٹڈیاں پکڑی جاتی اور پکڑ کے اس کے باغ میں چھوڑی جاتی، جیسی لوگ چھوڑتے ٹڈیاں اس کے باغ کو چھوڑ کے پھر دوسری جگہ پر بھاگ جاتی۔ آخرکار لوگ پریشان ہو گئے، ٹڈیوں کو پکڑ کے لاتے بہت ساری تعداد میں، اس کے باغ میں چھوڑتے، جیسے اس کے باغ میں چھوڑ کے وہ نپٹتے فارغ ہوتے اور ٹڈیاں اس کے باغ کو چھوڑ کے پھر دوسری جگہ چلی جاتی۔ کہنے لگا مجھے یقین ہے، مجھے مکمل بھروسہ اپنے نبی کے قول پر، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ تو اے لوگوں، یہ طرح طرح کے عذاب ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھو کہیں نہ کہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، ہم نے کسی کو ستایا تو نہیں، ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو توبہ کریں، حق والے کا حق پہنچائیں، اگر کسی کو ستایا ہے تو اس سے معافی مانگیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ضرور معاف کرے گا۔ آؤ سب مل کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عذاب اور تمام تکالیف اور تمام پریشانیوں سے میری قوم کو محفوظ فرمائے، اور میں دعا کروں گا کہ ہمارے ملک، ہمارے وطن عزیز سے میرا مولا ہر طرح کی پریشانیاں دور کر دے، میرا مولا ہر طرح کی تکلیف میں جو میرے ملک کے لوگ اس وقت ہیں کرا رہے ہیں، میرا مولا ہر طرح کی تکلیف سے میرے ملک کے لوگوں کو محفوظ کر دے۔ لوگ آؤ سب مل کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں اور پھر دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کسی کو ستا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم رب کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ آؤ مل کے توبہ کریں، اور کسی بھی کبھی اگر حق مارا ہے ہم نے، چاہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہو، چاہے وہ عشر کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے ہو، وہ ادا کریں اور آج ہی سے توبہ کریں، اللہ مالوں کی حفاظت کر دے گا۔ اللہ کا قول سچ ہے، میرے نبی کا فرمان سچ ہے، اللہ نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے، میرے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بلایات، تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ضرور معاف کرے گا۔ آؤ سب مل کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔